شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین۔ ویلکم ٹو مائی چینل خوفناک کہانی آفیشیل۔ آئی ہوپ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت ڈراؤنی کہانیاں لائی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت پسند کریں گے۔ آج کی پہلی خوفناک کہانی فیضان شیئر کر رہے ہیں۔ فیضان کہتے ہیں، میں کراچی ملیر کا رہنے والا ہوں۔ آج آپ کے ساتھ میرے دادا ابو لوگوں کی زندگی میں پیش آنے والی ایک بہت ہی زیادہ ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ آج سے 30-35 سال پہلے کی بات ہے۔ یہ کہانی ہمیں دادا جی نے خود بھی سنائی تھی اور دادی اماں کی زبانی ہم لوگ آج تک یہ کہانی سنتے ہیں۔ ان کا کہنا یہ ہے، آج سے 35 سال پہلے جب وہ لوگ حیدرآباد سے کراچی شفٹ ہوئے تو یہاں پر دادا جی کو ایک فیکٹری میں نوکری ملی تھی۔ اس فیکٹری میں جب انہوں نے کام شروع کیا، اس وقت وہ جو فیکٹری تھی صدر سائڈ پر جو اسلام پورہ ہے اس طرف وہ فیکٹری ہوتی تھی۔ کافی بڑی وہ فیکٹری تھی، گتے کی فیکٹری تھی۔ تو وہاں پر دادا جی کام کرتے تھے، تو رہنے کے لیے وہاں فیکٹری سے تھوڑا ہی دور ایک بہت بڑی عمارت تھی، اکبری منزل اس کا نام تھا۔ کافی قدیم اور پرانی وہ بلڈنگ تھی۔ وہاں پر جیسے اس فیکٹری کے لیبرز کے لیے بھی اور مڈل رینج جو لوگ ہوتے ہیں ان کے رہنے کے لیے وہاں پر فلیٹس تھے۔ اس وقت دادا جی کی بھی نئی نئی نوکری فیکٹری میں لگی تھی، تو انہوں نے وہاں پر اکبری منزل میں ایک فلیٹ لے لیا۔ دادی جی بتاتی ہیں، اس وقت میرے ابو لوگ جو ہیں وہ سب بہت چھوٹے ہوا کرتے تھے، تو وہاں پر وہ لوگ شفٹ ہو گئے۔ میرے ابو 2 بھائی اور 1 بہن تھے۔ وہ لوگ جب وہاں پر شفٹ ہوئے تو دادی جی بتاتی ہے، ہم لوگوں کو 4تھی منزل پر ایک فلیٹ مل گیا۔ اس دور میں ہر فلور کے اوپر، ہر منزل پر 3 فلیٹ ہوتے تھے، اور جو گراؤنڈ فلور سے سٹیئرز تھیں وہی ساری مین اوپر تک کنٹینیو کرتی تھیں۔ تو جب ہم لوگ وہاں پر شفٹ ہوئے، سخت گرمیوں کا موسم تھا۔ فلیٹ بہت چھوٹے بھی نہیں تھے اور بہت بڑے بھی نہیں تھے، 2 بیڈ رومز والے وہ فلیٹ ہوتے تھے، لیکن اس کا ٹی وی لاؤنج والا حصہ کچھ کھلا ہوتا تھا۔ وہاں پر کارنر پر ایک کچن تھا۔ ٹی وی لاؤنج کی طرف ایک بہت بڑی کھڑکی بھی ہوا کرتی تھی جہاں سے وینٹیلیشن ہوتی رہتی تھی۔ گرمی ہونے کی وجہ سے یہ سب لوگ کھڑکیاں کھول دیتے تھے، اور ٹی وی لاؤنج میں ہی ان لوگوں نے ساری فلور سیٹنگ کی ہوئی تھی سونے کے لیے۔ دادی جی کہتی ہیں، جب ہم لوگ وہاں پر شفٹ ہو رہے تھے، سامان وغیرہ رکھ رہے تھے، تھوڑا بہت ہی ہم لوگوں کا سامان تھا، کیونکہ اتنا زیادہ سامان ہم لوگ لائے نہیں تھے کہ پتہ نہیں یہاں پر ہم لوگ رہ بھی سکتے ہیں کہ نہیں۔ ضرورت کی کچھ اشیاء ہم لوگ لے آئے۔ 3ری منزل پر سیڑھیوں سے جب اوپر آتے تھے تو وہاں پر ایک فلیٹ تھا۔ اس فلیٹ کے مین جو ڈور تھا وہ کھلا ہوا تھا۔ ہمیں لگا کہ شاید یہاں پر کوئی رہتا ہے۔ سامان رکھنے کے دوران ہم لوگوں نے جب غور کیا تو وہ جو فلیٹ تھا اس کی ساری دیواریں جلی ہوئی تھیں۔ یہ منظر دیکھ کر بہت زیادہ عجیب لگا کہ بھلا اس فلیٹ میں آگ کیسے لگی ہوگی۔ یہاں تک کہ ساری دیواریں اور چھت بھی ایسے تھے جیسے بالکل جلے ہوئے ہیں، لیکن حیرت انگیز بات یہ ہے کہ فرش کے اوپر کہیں آگ کے نشان نہیں تھے۔ ہم لوگ تو ڈر کے مارے اس فلیٹ کے اندر گئے نہیں کہ کہیں کوئی مسئلہ نہ بن جائے۔ ہاں، آتے جاتے چوکیدار سے پوچھا تو اس نے کوئی خاص جواب نہیں دیا۔ اس نے یہی کہا، میں تو ابھی حال ہی میں یہاں پر چوکیداری پر آیا ہوں، مجھے نہیں پتا۔ ہم لوگ دن بھر کے تھکے ہوئے تھے، وہاں سامان رکھا۔ شام کو موسم خراب ہو گیا، بہت سخت آندھی طوفان شروع ہو گیا۔ ہم لوگوں نے کچھ دیر کے لیے کھڑکی بند کر دی۔ جب بارش شروع ہوئی تو کھڑکی کھول دی۔ ہم لوگ وہیں پر ٹی وی لاؤنج میں ہم لوگوں نے زمین پر ہی بستر بچھائے ہوئے تھے اور ہم لوگ سو رہے تھے۔ بہت تیز بارش ہو رہی تھی، تبھی ایک دم سے کسی عورت کے چلانے کی آوازیں آنے لگ گئیں۔ عورت کے چلانے کی آوازیں اتنی اونچی تھیں کہ ایسے لگ رہا تھا کہ بالکل سیڑھیوں میں کھڑی ہو کر کوئی عورت چلا رہی ہے۔ ہم لوگوں نے جب کسی عورت کے چلانے کی آواز سنی، بچے سوئے ہوئے تھے، ہم دونوں جلدی سے اٹھے، میاں بیوی۔ دروازہ کھولا، جھانک کر دیکھا تو جس فلیٹ کی دیواریں جلی ہوئی تھیں وہاں سے چیخو پکار سنائی دے رہے تھے۔ ہم لوگ جیسے ہی سیڑھیوں میں آئے، دیکھنا ابھی چاہ رہے تھے کہ وہاں پر کون ہے کون نہیں، تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک عورت کھڑی ہوئی ہے۔ بالکل اسی فلیٹ کا تھوڑا سا دروازہ کھلا تھا اور وہاں پر ایک عورت کھڑی ہوئی تھی۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور اس نے ایسا لباس پہنا ہوا تھا جس طرح سے ہاسپٹل کے پیشنٹس کو پہنایا جاتا ہے۔ میں نے اپنے ہسبینڈ سے یہ کہا کہ میں
دیکھتی ہوں پتہ نہیں شاید کوئی مصیبت میں ہو۔ میں ابھی آدھی سیڑھیوں میں ہی تھی تو میں نے اس عورت سے پوچھا کہ بہن آپ کو کیا مسئلہ ہے، آپ کیوں چلا رہی ہیں؟ بس وہ چیخیں مارتی جا رہی تھی، بار بار اپنے چہرے کے اوپر ہاتھ مار رہی تھی۔ تبھی وہ یہ کہنے لگی کہ میرا بچہ کھو گیا ہے، وہ ابھی اوپر سیڑھیوں میں آیا ہے، تم لوگوں کے گھر تو نہیں آیا؟ ہم لوگوں نے اسے یہ کہا کہ نہیں ہمارے گھر میں تو کوئی بچہ نہیں آیا، اور اوپر اور بھی فلیٹ ہیں، اب وہاں سے دیکھ لیں۔ اس نے یہ کہا نہیں وہ فلیٹ خالی ہیں، تمہارے فلیٹ میں ہی آیا ہے۔ ہم نے اسے بڑا یقین دلایا کہ ہمارے فلیٹ میں کوئی نہیں آیا، دروازہ بند ہے۔ وہ چیخیں مارتی مارتی اس فلیٹ کے اندر چلی گئی اور اس نے دروازہ بند کر لیا، اور میرا بچہ کہہ کر شور مچا رہی تھی۔ میرے ہسبینڈ جو تھے وہ بھاگتے ہوئے نیچے گئے اور انہوں نے جا کے چوکیدار کو کہا کہ اسی طرح سے تیسری منزل سے ایک عورت شور مچا رہی ہے اور یہ کہہ رہی ہے کہ اس کا جو بیٹا ہے، اس کا بچہ ہمارے فلیٹ میں آیا، ہمارے فلیٹ میں نہیں آیا۔ چوکیدار کے چہرے کے تاثرات بدل گئے، جیسے وہ کچھ خوف زدہ ہو گیا۔ چوکیدار نے کہا چھوڑو، مجھے نہیں اوپر آنا، وہ جو بھی ہے اس کو کرنے دو، تم لوگوں کو اس کی بات کا جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے، وہ کوئی پاگل ہے۔ چوکیدار نے یہ کہہ دیا۔ میرے ہسبینڈ واپس آ گئے، میں بھی سیڑھیوں میں ہی کھڑی تھی۔ اس فلیٹ کا جب دروازہ بند ہوا تھوڑی ہی دیر کے بعد اس کا چلانا تو بند ہو گیا، لیکن وہ سسکیوں میں رو رہی تھی۔ میرے ہسبینڈ آئے، انہوں نے کسی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ ہم لوگ ابھی سیڑھیوں سے اوپر جا ہی رہے تھے، فلیٹ کا دروازہ پھر سے کھلا اور ایسے لگا کہ جیسے دبے پاؤں کوئی پیچھے چل کر آیا ہے۔ ہم لوگ جو ہی اپنے فلیٹ میں جانے لگے تو کیا دیکھتے ہیں، وہی عجیب و غریب سی عورت کھلے بالوں والی سیڑھیوں کے درمیان کھڑی ہو کر ہمارے فلیٹ کی طرف ہی دیکھ رہی تھی۔ میرے ہسبینڈ نے جلدی سے دروازہ بند کر دیا اور مجھے چپ رہنے کا اشارہ کیا، اور انہوں نے یہ کہا کہ چوکیدار نے یہ کہا ہے یہ کوئی پاگل عورت ہے، اس کی باتوں پر غور کرنے کی ضرورت نہیں، اور ابھی اگر آپ لوگوں کو بلائے بھی تو آپ لوگ مت جانا۔ اب ہم لوگ پریشان ہو گئے کہ آج پہلا دن ہے، باہر اتنی طوفانی بارش اور اندر اس عورت کا شور، پتہ نہیں یہ کون ہے کون نہیں۔ مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا تھا، اس کی حالت بہت پرسرار تھی۔ میں اپنے بچوں کو سمیٹ کر وہاں پر لیٹ گئی کہ کہیں میرے بچوں کو کوئی نقصان نہ دے دے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد ایسا محسوس ہونے لگ گیا جس طرح سے وہ ہم لوگوں کے فلیٹ کے باہر چل پھر رہی تھی اور فلیٹ کا دروازہ کھولنے کی کوشش بھی کر رہی تھی۔ میں نے اپنے ہسبینڈ کو اس ٹائم تو نہیں بتایا، لیکن میں ایک پل بھی نہیں سو سکی۔ آدھی رات ہوئی تو بارش تھم گئی، لیکن فلیٹ کے باہر سے ابھی بھی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے وہ باہر چل پھر رہی ہے، باقی کے فلیٹ کے دروازے کھلتے بند ہو رہے تھے۔ اسی طرح صبح کہیں میری آنکھ لگی، 10 بجے میں جاگی۔ میرے ہسبینڈ کام پر جا چکے تھے، انہیں پتا تھا کہ میں رات بھر کی جاگ رہی ہوں، انہوں نے مجھے نہیں جگایا۔ میں اٹھی، میں نے بچوں کو ناشتہ وغیرہ بنا کر دیا۔ ابھی بھی میرے ذہن میں اس عورت کو لے کر عجیب خیال تھے۔ میں نے سوچا کیوں نہ جا کر ایک دفعہ دیکھتی ہوں، بھلا وہ عورت کہاں رہتی ہے، اس کو کیا مسئلہ کیا ہے، اس کے گھر میں کوئی اور بھی تو ہوگا۔ میں نے بچوں سے یہ کہا کہ جب تک میں اوپر نہ آؤں تم لوگ باہر مت نکلنا، میں ابھی آ رہی ہوں۔ اپنے فلیٹ سے جیسے ہی میں باہر نکلی، ابھی میں سیڑھیوں سے نیچے اتر ہی رہی تھی، اس فلیٹ کا دروازہ دن کے ٹائم کھلا ہوتا تھا اور وہ جلی ہوئی دیواریں صاف دکھائی دیتی تھیں۔ میں اس فلیٹ کے دروازے پر گئی، میں نے وہاں پر دستک دی اور پوچھا کہ اندر کوئی ہے؟ اندر سے کوئی جواب نہیں آیا، یہاں تک کہ میں نے وہ پورا دروازہ کھول دیا۔ جیسے ہی میں نے وہ پورا دروازہ کھولا، اندر جھانک کر دیکھا، وہ فلیٹ بالکل خالی تھا۔ اس میں جو دونوں کمرے تھے ان پر تالے پڑے ہوئے تھے، اور جو ٹی وی لاؤنج تھا اس کی ساری دیواریں اور چھت جلے ہوئے تھے، اور وہاں سے ابھی بھی جلی ہوئی اسمیل آ رہی تھی۔ میں ڈر گئی۔ جیسے ہی میں پیچھے پلٹی، میں تیزی سے اوپر آنے لگی، مجھے بلی کے بولنے کی آواز آئی، میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے سیڑھیوں سے ہی جھانک کر دیکھا تو ایک بہت زیادہ بھیانک چہرے والے کالے رنگ کی بلی اس گھر سے باہر جھانک کر جیسے مجھے بلا رہی ہو۔ میں تو بہت خوف زدہ ہوئی، میں فوراً سے اپنے فلیٹ میں آئی اور میں نے دروازہ بند کر دیا۔ دوپہر کا ٹائم تھا، میں گھر کا کچھ کام کاج کر رہی تھی، صفائی وغیرہ کر رہی تھی۔ فلیٹ بہت گندا تھا، کافی عرصے سے خالی تھا، اس لیے اس کی صفائی پر تھوڑا ٹائم لگنا تھا۔ ابھی صفائی کے دوران ہی دروازے پر باہر دستک ہوئی۔ میں نے پوچھا کہ باہر کون ہے، مجھے کوئی جواب نہیں آیا۔ میں نے تھوڑا سا دروازہ کھول کر دیکھا تو سیڑھیوں کے نیچے وہی عورت کھڑی ہوئی تھی۔ وہ منہ سے کچھ نہیں بولتی تھی، چہرے پر بال پھینکے ہوئے تھے۔ مجھے میرے ہسبینڈ کی بات یاد آ گئی کہ یہ
عورت پاگل ہے، مجھے ڈر تھا کہ میرے بچوں کو نقصان نہ پہنچا دے۔ میں نے فوراً سے دروازہ بند کر لیا اور بچوں کو سختی سے منع کر دیا کہ دروازے کی طرف نہیں جانا، اور کوئی عورت آپ لوگوں کو بلائے تو اس کی بات نہیں سننی۔ بچے ایک کمرے میں بیٹھے کھیل رہے تھے۔ میں نے انہیں کہا کہ تم لوگوں نے باہر نہیں آنا۔ اب جیسے ہی میں اس کمرے میں صفائی کر رہی تھی، ابھی تھوڑی ہی دیر گزری، مجھے اپنے فلیٹ کے باہر سے عجیب و غریب آوازیں آنے لگ گئیں۔ وہ ایسی آوازیں تھیں جس طرح سے کوئی باریک سی آواز میں کچھ گنگنا رہا ہو، کوئی کچھ پڑھ رہا ہو۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ تبھی وہ آواز تھوڑی سی مدھم ہو گئی۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا آخر یہ ماجرا کیا ہے۔ جیسے ہی میں نے تھوڑا سا دروازہ کھول کر دیکھا تو جو منظر میں نے دیکھا وہ بہت زیادہ بھیانک تھا۔ وہ جو عورت تھی، وہ جو بند فلیٹ ہم لوگوں کے فلیٹ کے سامنے والا تھا، اس کے بند دروازے کے آگے لیٹی ہوئی تھی، اور وہ بڑے عجیب انداز میں لیٹی ہوئی تھی۔ اس کو دیکھ کر مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ اس کے پاؤں بہت زیادہ کالے رنگ کے تھے۔ میں خوف زدہ ہو گئی۔ میری طرف تو اس کی کمر تھی۔ یہ ایک عجیب نظارہ تھا۔ میں نے فوراً سے دروازہ بند کر لیا۔ میں نے یہی سوچا کہ میرے ہسبینڈ آئیں گے تو میں ان سے یہ کہوں گی ہمیں یہاں پر نہیں رہنا۔ اسی طرح سے رات 9 بج گئے، ابھی تک میرے ہسبینڈ گھر پر نہیں آئے تھے، جبکہ ان کے آنے کا ٹائم 8 بجے کا تھا۔ مجھے لگا نئی نئی نوکری ہے، شاید اس لیے دیر ہوگی۔ جیسے ہی 9 بجے 9:30 بجے کا ٹائم ہوا، دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو میرے ہسبینڈ تھے، اور وہ بہت زیادہ گھبرائے ہوئے تھے۔ میں نے انہیں پوچھا کہ آپ کو کیا ہوا ہے؟ وہ گھر میں اس طرح سے جھانک جھانک کر دیکھ رہے تھے جیسے گھر میں کوئی داخل ہوا ہے۔ میں نے انہیں کہا کہ کس کو ڈھونڈ رہے ہیں، ہوا کیا ہے؟ ان کا یہ کہنا تھا کہ جیسے میں سیڑھیوں سے اوپر آیا ہوں، میں نے سفید لباس میں ایک عورت کو سیڑھیوں سے اوپر چڑھتے دیکھا، اور میرے اوپر آتے آتے وہ ہم لوگوں کے گھر میں آئی ہے۔ اس نے دروازہ بھی کھولا ہے۔ میں نے انہیں یہ کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ ابھی آپ نے دروازہ کھٹکھٹایا ہے تو میں نے کھولا ہے، بھلا کوئی عورت کیسے ہمارے گھر میں آ سکتی ہے؟ ہو سکتا ہے کسی اور فلیٹ میں گئی ہو۔ میں نے ان کو دن بھر کی ساری داستان بتائی، اور میں نے انہیں یہ کہا کہ میرا دل نہیں مان رہا کہ ہم لوگ یہاں پر رہیں، آپ مانیں یا نہ مانیں، یہاں پر کوئی پرسرار واقعات ضرور ہیں۔ چوتھی منزل پر یہ ایک ہی فلیٹ تھا جو انہوں نے ہم لوگوں کو دے دیا، باقی کے 2 خالی پڑے ہیں۔ تیسری منزل کے فلیٹ کا آپ حشر دیکھ چکے ہیں۔ میری مانے ہمیں یہاں پر نہیں رہنا۔ میرے ہسبینڈ نے یہ کہا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں کوئی اور بندوبست کرتا ہوں، بس 1-2 دن میں ہی ہم اس جگہ کو چھوڑ دیں گے۔ شاید وہ بھی کچھ ڈرے ہوئے تھے۔ ہم لوگوں نے کھانا کھایا، 12 بجے کا ٹائم تھا، کھڑکیاں کھلی ہوئی تھیں، ہم لوگ بیٹھے باتیں کر رہے تھے، بچے سو گئے تھے۔ تبھی ہم لوگوں کو عجیب و غریب آوازیں آنے لگ گئیں۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جس طرح سے کوئی تالیاں بجا رہا ہے اور بہت زور زور سے کوئی کچھ گا رہا ہے، جیسے کوئی شادی کا سماں ہوتا ہے۔ ہم لوگ بالکل تھوڑا سا فلیٹ کا دروازہ کھولا، جھانک کر جب دیکھنے کی کوشش کی، خوب اندھیرا تھا نیچے والے فلور پر، اور وہیں سے آوازیں آ رہی تھیں۔ میں نے اپنے ہسبینڈ کو یہ کہا کہ یہ رہنے والی جگہ نہیں، آپ مانیں یا نہ مانیں، یہاں کے معاملات کچھ اور ہیں۔ ہم نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا کہ چاہے باہر کچھ بھی ہوتا رہے، ہم لوگ نہیں دیکھیں گے۔ پہلے وہ تالیاں بجنے کی، گنگنانے کی آوازیں آتی رہیں، اور تھوڑی ہی دیر کے بعد نعوذ باللہ ایسی آوازیں آنے لگیں جیسے نیچے کوئی ماتم کر رہا ہے، کوئی رو رہا ہے، چیخ رہا ہے، اور عورتوں کی ہی آوازیں ہوتی تھیں۔ ہم لوگ بہت ڈرے ہوئے تھے۔ میں اپنے بچوں کے اوپر بار بار آیت الکرسی پڑھ کر پھونک رہی تھی کہ کوئی ہمیں نقصان نہ دے دے۔ صبح وہاں پر میرے ہسبینڈ کے کچھ رشتہ دار تھے، ان کی طرف ان لوگوں نے ہمیں چھوڑا، اور ہم لوگ جب ان کی طرف گئے تو ان سے اس علاقے کے بارے میں پوچھا۔ میرے ہسبینڈ بہت زیادہ پریشان تھے، وہ کام پر گئے۔ جب انہوں نے اس علاقے کے بارے میں سنا، وہ یہاں کے کراچی کے پرانے رہائشی تھے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ اکبری منزل بہت زیادہ مشہور جگہ ہے، یہاں پر بہت زیادہ جنات اور آفتوں کا بسیرا ہے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ اس کی اوپر والی 3 عمارتیں خالی رہتی ہیں، 3 منزلیں خالی رہتی ہیں، وہاں پر کبھی بھی کوئی آباد نہیں ہو سکتا۔ تقریباً 20-25 سال پہلے وہاں پر ایک عورت تھی جو اپنے ایک بچے کے ساتھ وہاں پر رہتی تھی۔ اس کا شوہر اسے وہاں پر چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ اپنے شوہر کو واپس بلانے کے لیے اس نے جادو کے کچھ عملیات کیے، وہ عملیات اس سے الٹ ہو گئے۔ اس نے اسی بلڈنگ میں خود کو اور اپنے بچے کو جلا کر مار لیا تھا۔ اس دن کے بعد لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ وہ پوری بلڈنگ آسیب زدہ ہو گئی ہے۔ جنات اسی عورت کے روپ میں اور مختلف روپ میں، آفتیں چڑیلیں وہاں پر بھٹکتی رہتی ہیں، اور ایک پرسرار عورت کو بھی دیکھا جاتا ہے۔ وہ پرسرار عورت کھلے بالوں والی ہر وقت اس بلڈنگ میں پھرتی رہتی ہے، اور آج تک وہاں پر کوئی بھی آباد نہیں ہو سکا۔
تم لوگوں کو کس نے وہاں پر رہنے کا مشورہ دیا؟ ہم نے انہیں بتایا کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، ہمیں تو فیکٹری کے کچھ لوگوں نے ہی کہا تھا، کیونکہ وہ جو اکبری منزل تھی وہاں کے نیچے والا جو فلور تھا وہاں پر 2-3 فیملیز رہتی تھی، سیکنڈ فلور پر بھی 2 فیملیز رہتی تھیں، ان میں سے کچھ لوگ وہاں پر بھی کام کرتے تھے، لیکن ان لوگوں نے کوئی ایسا شکایت نہیں کی، لیکن ان کا یہ ضرور ماننا تھا کہ وہاں پر کوئی پرسرار عورت دکھائی دیتی ہے جو اپنے ہی بچے کے بارے میں پوچھتی رہتی ہے، اور وہاں سے رات بھر رونے کی آوازیں بھی سنائی دیتی ہیں۔ ہمیں نہیں پتہ وہ لوگ وہاں پر کیسے رہتے تھے۔ جب ہم نے یہ باتیں سنی، ہم لوگوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم لوگ واپس نہیں جائیں گے۔ میرے ہسبینڈ کے وہ جو ریلیٹیوز تھے انہوں نے ہمیں بہت سپورٹ کیا، 5-6 دن ہم ان کے پاس ہی رہے۔ بچوں کو بہت سا بخار ہو گیا تھا، مجھے بھی بہت خوف آیا تھا۔ 5-6 دن کے بعد جب ہم لوگوں کو رہنے کے لیے ایک مکان کرائے پر ملا، تو جو ہم لوگوں کا تھوڑا بہت سامان تھا وہ میرے ہسبینڈ اپنے ہی کچھ فیکٹری کے لوگوں کو لے کر گئے اور ان کے ساتھ اٹھا کر لے آئے۔ دوبارہ کبھی بھی ہم لوگ اکبری منزل والی طرف نہیں گئے۔ فیضان کہتے ہیں یہ کہانی جب ہم دادی جی سے سنتے ہیں تو ہمیں بہت خوف آتا ہے۔ ان کے چہرے کے ایکسپریشنز بتا رہے ہوتے ہیں کہ انہوں نے کتنا خوفناک منظر دیکھا ہوگا۔ دادی جی کہتی ہیں کہ اس عورت کا حلیہ بہت زیادہ ڈراؤنا تھا، اس کے بہت زیادہ کالے سیاہ پیر تھے، پیروں کو دیکھ کر تو ایسے ہی لگتا تھا جیسے اس کے پاؤں جلے ہوئے ہیں، چہرہ اس کا نظر آتا ہی نہیں تھا، چہرے کے اوپر پورے بال پھینکے ہوئے تھے، اور لباس ایسے تھا جس طرح سے ہاسپٹل کے پیشنٹس کا ہوتا ہے۔ وہاں پر وہ لوگ کیسے رہتے تھے پہلے 2 فلور میں کوئی نہیں جانتا، ان کے وہاں پر کیا معاملات تھے، اس کے بعد وہاں پر کیا معاملات بنے، وہ لوگ دوبارہ کبھی اس طرف گئے ہی نہیں۔ یہ کہانی تھی جو ہماری دادی جی نے ہمیں سنائی اور میں نے آپ کو۔ بہت شکریہ فیضان آپ کا۔ لسنر، یہ تھی آج کی خوفناک کہانی۔ میں امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو بہت پسند آئی ہوگی۔ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nushinbreak57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ ہارر سٹوریز آفیشیل پر میں نے بہت ہارر سٹوری آن ایئر کی ہے، اسکیری ریلوے اسٹیشن، اس کو ضرور وزٹ کریے گا، آپ لوگوں کو بہت پسند آئے گی۔ نیلو وائس آفیشیل میری سسٹر کا چینل ہے، ان کو بھی جا کر سبسکرائب کریں اینڈ سپورٹ کریں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اپنی ڈھیروں دعاؤں میں مجھے میری فیملی کو ضرور یاد رکھیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ، اسٹے بلیسڈ، اللہ نگہبان۔